دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب مشتاق منہاس صاحب، ہم جب بریک پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے دوست مرتضیٰ سولنگی صاحب ریڈیو پاکستان کے، انہوں نے بہت ایمرجنسی میں فون کیا. وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ آڈیو میں پرابلم چل رہا تھا. آئی ہوپ کہ اب وہ بہتر ہو. ان دا مین ٹائم ہمارے ساتھ نوید قمر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کراچی میں. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ان سے بات کر لی جائے بابر بھائی کی طرف آنے سے پہلے. نوید قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، آپ کا ہمیں جوائن کرنے پہ بہت بہت شکریہ. پروگرام کے پہلے حصے میں اپنے انٹروڈکشن میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں جب الیکشنوں میں جاتی ہیں تو وہ باقاعدہ کچھ اکنامک ایک پروگرام لے کر جاتی ہیں، کچھ وعدے وعید کرتی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی 1967 سے بنی ہے، اس کی ایک پہچان رہی ہے کہ یہ سارٹ آف یعنی پرو پور ہے، پرو ورکر ہے، یہ انڈسٹری کو اتنا نہیں کرتی، پرو فارمر ہے. وہ جو ریپوٹیشن لیفٹ آف سینٹر والی، غریب کی دوست والی، اور پھر آپ کا منشور جس میں سے پڑھ کے بھی سنایا مشتاق منہاس نے کہ روشنی دینی ہے، علم دینا ہے اور کام جابز دینے ہیں لوگوں کو، اس کی ریفلیکشن آپ کے تیسرے بجٹ میں کہاں ہے؟ دیکھیں استاد، پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی چیز آئسولیشن میں آپ نہیں دیکھ سکتے، اور پرٹیکولرلی بجٹ جو ہے وہ بھی ایک تسلسل سے جتنی بھی آج کل کے حالات کے مطابق پالیسیز چل رہی ہیں. ایک تو آپ نے جو بات کہی کہ مینیفیسٹو کا کتنا پرسنٹیج امپلیمنٹ ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پولیٹیکل سائڈ تھی وہاں پہ تو اچھا خاصا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کے حساب سے سی او ڈی کا بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں آ گیا، اور دوسرے بھی کئی جو ہے بلوچستان کا، گلگت بلتستان وغیرہ وغیرہ کے آگے. اب جہاں اکنامک پروگرام ہے، ایک تو سب سے بڑا پلانک جو ہے جو این ایف سی میں کور ہوا اور پھر ڈیولوشن میں، وہ تھا کہ صوبوں کو جو اکنامک امپاورمنٹ ہونی ہے، اسی سے سوشل سیکٹر پروگرام ہمارا جو ہے وہ بڑھنا ہے. مطلب کہ ریسورسز جائیں گے صوبوں کو تو سکول ہے، ہسپتالیں ہیں، جو باقی پلیز لیٹ می فنش، میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ایک تو پلانک یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لے جائیں تاکہ ریسورسز کا جو ہے وہ ڈائیورژن اس طرف ہو، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کنٹینیوٹی میں آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں لیبر وغیرہ، دو بہت بڑے پروگرامز ہیں اس گورنمنٹ نے جو شروع کیے جو کہ مینیفیسٹو سے نکلتے ہیں. ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان میں سوشل سیفٹی نیٹ کا کبھی تصور کیا اس پورے خطے میں نہیں تھا، اور اس وقت تقریباً دنیا کا سب سے بڑا کیش ٹرانسفر پروگرام جو ہے پاورٹی کے حساب سے وہ چل رہا ہے بی آئی ایس پی، اور اس کو فردر ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس بجٹ میں. دوسرا جو ہے ورکر امپاورمنٹ تھرو ٹرانسفر آف شیئرز جو ہے وہ 12.5%. یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کبھی نہ ہمارے ہاں نہ کہیں اور اس ایریا میں کہ جو ہم کہیں کہ 100 بلین سے اوپر کے شیئرز ہم ورکرز میں جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ وداؤٹ اینی چارج ہم ان کو دے دیں گے. اس کے بعد لیبر کی کتنے لاز ہیں جو کہ ہم نے ریورس کیے ہیں، اور جو ٹریڈ یونینز پہ پابندیاں مختلف اداروں میں، اور مختلف جو ایسے قوانین جس میں وہ اپنے رائٹس نہیں لے سکتے تھے. میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، اسٹرکچرلی جو آپ نے پولیٹیکل ایریاز کی بات کی اس میں تو جو آدمی بالکل متعصب طریقے سے آپ کی پارٹی کے خلاف ہوگا وہ اس اچیومنٹ کو نہ مانے گا. لیکن جب ہم آئیں گے آپ کی معاشی پالیسیز کی طرف تو اس کے حوالے سے تو میسج تو یہ جا رہا ہے نا جی کہ آپ بجلی اور مہنگی کر رہے ہیں، آپ سبسڈیز کو وڈرا کر رہے ہیں، آپ بجائے امیر آدمی پہ ٹیکس لگانے کے آپ عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسز کا اور بوجھ ڈال رہے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک یہ چاہتا ہے، آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے، آپ کا کہیں انیشیٹو نہیں ہے. یہ عام پرسیپشن تو ہے نا سر؟ نہیں جی، یہ تو کریٹ کیا وہ پرسیپشن ہے سر. پہلی چیز تو میں اس پہ آتا ہوں جو انڈائریکٹ ٹیکس والی بات آپ نے کی. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ریفارم جی ایس ٹی کی طرف جائیں گے تو فقط ہم اس سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس وقت
ٹیکس کی کسی نہ کسی حوالے سے چھوٹ جن کو ملی ہوئی ہے. تو اس میں جو آپ عام آدمی بیچارہ تو پہلے دن سے ٹیکس یہ والا دے رہا ہے, کنزمپشن ٹیکس. یہ تو بیچ میں جو چین ٹوٹ جاتی ہے, یہ وہ ایریاز کور ہو رہے ہیں اور وہی ہیں جو کہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسا نیا ٹیکس نہیں لگ رہا, اور جو جن ایریاز میں لگ رہا ہے وہ بھی کیا ہے کہ مینوفیکچرنگ اور فائنل سیل کے بیچ میں جو چین ٹوٹ جاتی ہے ان لوگوں کو اس میں آئے. عرض یہ ہے کہ سید نوید قمر صاحب تو نہیں مان رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے منشور کا حصہ تھیں اور یہ بجٹ میں ریفلیکشن ہے, کیا یہ واقعی ایسا ہے یا خالی یہ ٹوکن اشارے ہیں, یا یہ کہ ان کا تو یہ خیال ہے پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے, ہم ایکچولی کام کر رہے ہیں؟ نہیں, ایک چیز میں تو میں اصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات جو ہے نا نوید قمر صاحب کی وہ صحیح ہے. یہ جو ویٹ کا مسئلہ ہے اور اس کے جو ریٹیل لیول پہ لگنے کی بات ہے, یہ میں